اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 9 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا، بہتر کر دینا، اور ہمارے آنے والے سارے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا۔ یا مالک الملک، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ یا مالک کن فیکون، تیرے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ جو تاریخ ہے یہ ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی ہے زندگی اور موت کی۔ ایک شاعر ہیں برج نرائن چک بست، ان کا ایک کیا کمال شعر ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اقبال نے بھی زندگی پہ اشعار لکھے ہیں، ان کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم اس پروگرام کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی سنتے ہیں پوڈ کاسٹ آج تاریخ کے آئینے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو ایک سیدھی لکیر کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے کسی ایک دن کے حساب سے کاٹیں تو کیا ہوگا؟ مطلب سال کا کوئی بھی ایک عام سا دن؟ ہاں، فرض کریں 9 اپریل کا دن۔ اگر میں کہوں کہ اس ایک اکیلے دن میں صدیوں کے فاصلے پر ایک ایسی چھوٹی سی فوج نے اپنے سے 16 گنا بڑی سلطنت کو تباہ کر دیا، کسی نے پہلی بار انسانی آواز کو وقت میں قید کر لیا، اور دنیا کا سب سے مشہور ہوائی جہاز پہلی بار اڑا، اور ہاں، ایک عام سے مسافر کو فلائٹ سے نکالنے پر پوری دنیا کا انٹرنیٹ ہل گیا، تو کیسا لگے گا؟ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی ایسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ ہو جہاں وقت کی ترتیب بگڑ چکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے صفحات ایسی ہی حیرت انگیز مماثبتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہی ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم 9 اپریل کو ایک لینس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسانیت کا عروج، زوال، تباہی اور تخلیق کس طرح ایک ہی دن کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کی گہرائی میں اتریں، ایک اہم بات بتاتا چلوں۔ ہاں، وہ غیر جانبداری والی بات۔ صحیح۔ جی بالکل، ہم اس سفر میں جنگیں، امن کے معاہدے، سیاسی انقلابات اور یہاں تک کہ کچھ نہایت حساس اور خونی تاریخی واقعات کا بھی مطالعہ کریں گے۔ ہماری کوشش صرف یہ سمجھنا ہے کہ واقعات کیا تھے اور انہوں نے دنیا کو کیسے بدلا، بغیر کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کیے۔ بالکل، تاریخ کو سمجھنے کے لیے اسے بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھنا پڑتا ہے۔ تاریخی واقعات کو ان کے وقت اور ان کی حقیقت کے مطابق دیکھنا ہی دراصل اس دھند کو صاف کرتا ہے جسے ہم ماضی کہتے ہیں۔ اور ہر واقعہ اپنے اندر ایک نیا جغرافیہ جنم دیتا ہے۔ جغرافیہ کی بات چھڑی ہے تو سیدھا 1388 کی جنگ نفلز پر چلتے ہیں۔ یہ 9 اپریل کا ہی دن تھا جب سوئس افواج نے آسٹرین امپائر کی فوج کو شکست دی۔ یہ تو واقعی تاریخ کی ایک بڑی حیرت ہے نا؟ لیکن یہاں جو چیز دماغ کو گھماتی ہے وہ یہ کہ سوئس فوج تعداد میں آسٹرین سے 16 گنا چھوٹی تھی، یعنی ایک کے مقابلے میں 16۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کے دور کی کوئی چھوٹی سی گمنام سٹارٹ اپ کمپنی کسی بہت بڑی ٹیک جائنٹ کو مکمل طور پر مارکیٹ سے باہر نکال دے۔ یہ مثال بالکل درست بیٹھتی ہے۔ لیکن رکے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ 16 گنا بڑی فوج کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بہتر ہتھیار، زیادہ گھوڑے اور بے تحاشا پیسہ ہوگا۔ تو کیا آسٹرینز خود کسی کھائی میں جا گرے تھے؟ ایک چھوٹی سی فوج آخر جیتی کیسے؟ یہ واقعی ایک شاندار سوال ہے، کیونکہ جب ہم 16 گنا سنتے ہیں تو ذہن فوراً منطقی وجوہات تلاش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوئس افواج نے اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنایا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے آسٹرینز کی بھاری بھرکم کیولری، یعنی ان کے گھڑ سواروں کو کھلے میدان میں للکارنے کے بجائے انہیں اپنے پہاڑی علاقوں میں ایلپس کی تنگ وادیوں میں آنے پر مجبور کیا۔ اچھا، انہوں نے دشمن کو ایسی پچ پر کھلایا جہاں ان کے بھاری بیٹ اور پیڈ کسی کام کے نہیں تھے؟ 100%۔ آسٹرینز کے پاس بھاری زرہ بختر تھی جو برفانی اور دھندلی پہاڑیوں میں ان کے لیے عذاب بن گئی۔ سوئس لوگ اپنے علاقے کے موسم اور راستوں سے واقف تھے۔ انہوں نے پہاڑوں سے پتھر گرائے اور گریلا طریقے استعمال کیے۔ واہ! یہ صرف بہادری کا مقابلہ نہیں تھا، یہ
غیر متوازن جنگ تھی، مطلب جب دشمن کے ہتھیاروں کا مقابلہ ہتھیار سے نہیں بلکہ ذہانت اور جغرافیے سے کیا جائے۔ صحیح، یہ ایسی چھوٹی فوجوں کی حکمت عملی سچ میں حیران کن ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس تاریخ کا جغرافیہ کے ساتھ ایک عجیب سا کھیل نظر آتا ہے۔ 1241 میں 9 اپریل کو منگول، جو اس وقت کی سپر پاور تھے، انہوں نے پولش اور جرمن افواج کو بری طرح کچل دیا۔ ہاں، میدان میں منگول ناقابل شکست تھے۔ بالکل ناقابل شکست۔ لیکن پھر 1288 میں ٹھیک 9 اپریل کو ہی انہی منگولوں کے یوان فوج کو ویتنام کے علاقے میں ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ یہاں وہی پہاڑیوں والا اصول جنگل پر لاگو ہوتا ہے۔ منگول کھلے میدانوں کے کھلاڑی تھے، ان کے گھوڑے اور تیر اندازی وہاں بے مثال تھے، لیکن ویتنام کے گھنے جنگلات اور دلدلی علاقوں میں ان کا یہ ایڈوانٹیج ختم ہو گیا۔ یعنی جو چیز ایک جگہ فائدہ دے رہی ہے وہ دوسری جگہ نقصان دے سکتی ہے۔ بالکل، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ طاقت کبھی بھی مطلق نہیں ہوتی۔ جو حکمت عملی ایک صدی میں دنیا کا آقا بناتی ہے، وہی کسی دوسرے علاقے میں بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جغرافیہ ہی اصل بادشاہ ہے، لیکن 9 اپریل کی تاریخ صرف جنگیں شروع ہونے یا پرانی طاقتوں کے ٹوٹنے کی گواہ نہیں، یہ ان کے خاتمے اور نئے دور کے آغاز کی بھی گواہ ہے۔ 1865 میں اسی دن امریکی خانہ جنگی کا عملاً اختتام ہوا تھا۔ ہاں، جب جنرل رابرٹ ای لی نے ہتھیار ڈالے تھے۔ جی بالکل، انہوں نے اپنی 26,000 سے زائد فوج کے ساتھ جنرل گرانٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس روز اس کمرے میں کیسی خاموشی ہوگی جب برسوں کی خون ریزی کے بعد اچانک فیصلہ ہوا کہ اب اور گولی نہیں چلے گی۔ وہ ایک نہایت جذباتی اور تاریخی لمحہ تھا۔ اس ایک دستخط نے دراصل ایک نئے امریکہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اگر غور کیا جائے تو آنے والی صدیوں میں بھی یہ تاریخ عالمی نقشوں کو بدلتی رہی۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کا واقعہ بھی تو اسی تاریخ کو ہوا تھا نا؟ جی، 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کا ڈنمارک اور ناروے پر حملہ۔ اس کے علاوہ 1965 میں 9 اپریل کو پاکستان اور بھارت کے درمیان رن آف کچھ کے مقام پر ہونے والی جھڑپ، جو بعد میں ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بنی۔ اور پھر 1991 میں جارجیا کا سوویت یونین سے آزادی کا اعلان۔ بالکل، اور یہاں تک کہ 2003 میں جب امریکی افواج نے بغداد پر قبضہ کیا اور باعث حکومت کا خاتمہ ہوا۔ مطلب عالمی طاقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، اور 9 اپریل اس پہیے کا ایک اہم حصہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن زمینی قبضے اور سرحدوں کی اس خونی کشمکش سے ذرا اوپر اٹھتے ہیں۔ زمین پر تو لڑائیاں چل رہی تھیں، لیکن اسی تاریخ کو کچھ انسان ایسے بھی تھے جو آواز، ہوا اور یہاں تک کہ خلا کو قابو کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں تاریخ کا تصور بالکل بدل جاتا ہے۔ ہم تباہی سے نکل کر تخلیق کی طرف آتے ہیں۔ 1860 کی بات ہے۔ ایڈورڈ لیون اسکاٹ ڈے مارٹنویل نام کے ایک شخص نے اپنی ایک عجیب و غریب مشین، جسے وہ فونوگراف کہتے تھے، اس کے ذریعے انسانی آواز کی پہلی ریکارڈنگ کی۔ یہ مواصلات کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ بالکل، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ کہ یہ مشین آواز سنا نہیں سکتی تھی۔ تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ مطلب انہوں نے آواز کو وقت میں قید تو کر لیا، لیکن اسے واپس سننے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہی تو اس ایجاد کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ مارٹنویل کا مقصد آواز کو سننا تھا ہی نہیں، وہ آواز کو دیکھنا چاہتے تھے۔ دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ کیسے؟ انہوں نے شیشے یا کاغذ پر کالک لگائی اور ایک سور کے بال کو ایک ڈایافرام کے ساتھ جوڑ دیا۔ سور کا بال؟ سچ میں؟ ہاں بالکل، جب کوئی اس ڈایافرام کے سامنے بولتا تو آواز کی لہروں سے وہ بال ہلتا اور کالک پر لہردار لکیریں بناتا۔ انہوں نے دراصل ساؤنڈ ویوز کی پہلی ویژول ریپرزنٹیشن بنائی تھی۔ کیا بات ہے! آج ہم جو اپنے ڈیجیٹل سکرینز پر آواز کی فریکوینسیز اور ویو فارمز دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد 9 اپریل 1860 کو اس شیشے پر لگنے والی کالک تھی۔ کمال ہے، زمین کے قبضوں سے نکل کر انسانیت آواز کی لہروں کو قابو کر رہی تھی، اور پھر سفر انہی لہروں پر ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ 1967 میں 9 اپریل کو دنیا کے سب سے مشہور پیسنجر جہاز بوئنگ 737 نے اپنی پہلی پرواز بھری۔ جی، اور آج ہوا بازی کی دنیا اس کے بغیر نامکمل ہے۔
بالکل. آج ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے ہوائی سفر کیا ہو اور 737 میں نہ بیٹھا ہو. لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کے ٹھیک 2 سال بعد 1969 میں اسی تاریخ کو برطانیہ میں تیار ہونے والے سپر سونک جہاز کانکارڈ نے اپنی پہلی اڑان بھری. صرف 2 سال میں ایک عام پیسنجر جیٹ سے آواز کی رفتار کو مات دینے والے جہاز تک کا سفر. ایجادات کی رفتار کا یہ ایک بے مثال نمونہ ہے، لیکن اس رفتار کے پیچھے ایک بہت گہرا اور شاید تھوڑا بے چین کرنے والا تاریخی سچ بھی چھپا ہے. آپ کا اشارہ شاید 1945 اور 1959 کے واقعات کی طرف ہے، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جو مجھے سچ میں الجھا دیتا ہے. ایک طرف ہمارے پاس 9 اپریل 1945 ہے، جب امریکی ایٹامک انرجی کمیشن وجود میں آیا. ایک ایسی طاقت جس کا بنیادی مقصد اس وقت انتہائی تباہی پھیلانا تھا. جی ہاں، ایٹم بم کے آغاز کا دور. لیکن پھر اس کے ٹھیک 14 سال بعد 9 اپریل 1959 کو ناسا اپنے پہلے 7 خلابازوں، جنہیں مرکری 7 کہا جاتا ہے، ان کا اعلان کرتا ہے. میں اس تصادم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی. ایک طرف انسانیت کو مٹا دینے کا سب سے بڑا ہتھیار، اور دوسری طرف ستاروں کو چھونے کا عظیم ترین خواب. کیا یہ صرف اتفاق ہے، یا ہمارا خلا میں جانے کا جنون دراصل ہماری تباہی کے ہتھیاروں کی ہی پیداوار ہے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا پیراڈاکس ہے. سچائی یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ناسا کے خلابازوں کو ستاروں تک لے جانے والے جو راکٹس تھے، ان کی بنیادی انجینئرنگ بالکل وہی تھی جو دوسری جنگ عظیم میں تباہی پھیلانے والے بیلسٹک میزائلز کے لیے بنائی گئی تھی. تو مطلب راکٹ وہی تھا، بس اس پر لگا ہوا پے لوڈ بدل گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. انسان کے اندر کا خوف اور اس کا تجسس ہمیشہ ایک ساتھ چلتے ہیں. جو طاقت 1945 میں دنیا کو جلانے کے لیے اکٹھی کی جا رہی تھی، 1961 میں وہی طاقت، وہی سائنس انسان کو زمین کی کشش سے آزاد کر کے خلا میں لے جانے کا راستہ بن گئی. یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت ہے. خیر، آسمان، خلا اور آواز کی اونچائیوں سے واپس زمین پر آتے ہیں اور تھوڑا ان انسانی کہانیوں پر غور کرتے ہیں جو ان بڑی عالمی تبدیلیوں کے درمیان اکثر گم ہو جاتی ہیں. تاریخ صرف فوجوں، جہازوں اور ہتھیاروں کی نہیں ہوتی، یہ ثقافتوں کے ٹوٹنے اور جڑنے کی بھی کہانی ہے. اور بعض اوقات یہ کہانیاں انتہائی رنجیدہ ہوتی ہیں. 1609 میں 9 اپریل کو اسپین کی حکومت نے ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت مورسکوز یعنی وہ مسلمان جو وہاں رہتے تھے انہیں ملک بدر کرنے کا حکم دیا گیا. سوچنے کی بات ہے، ایک شاہی فرمان پر دستخط ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں الٹ جاتی ہیں. انہیں اپنا گھر، اپنی زمین چھوڑنی پڑتی ہے، اور تاریخ میں ایسی تباہیوں کی کوئی کمی نہیں. 1948 میں بھی اسی تاریخ کو 2 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مختلف خطوں میں خون ریزی کے نئے باب کھولے. ہاں، کولمبیا والا واقعہ. بالکل. کولمبیا میں ایک انتہائی مقبول رہنما جارج آئلیسر گائٹان کا قتل ہوا، جس نے ایک ایسی آگ بھڑکائی جسے بوگوٹازو کہتے ہیں، اور اس نے کولمبیا کو 10 سال کی شدید خانہ جنگی میں دھکیل دیا. اور ٹھیک اسی دن مڈل ایسٹ میں یروشلم کے قریب دیر یاسین کا واقعہ پیش آیا. یہ واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کس طرح اچانک ہونے والا ایک واقعہ آنے والی صدیوں تک کے لیے نفرت، غم اور خوف کی بنیاد رکھ دیتا ہے. ان واقعات کا اثر صدیوں بعد تک ان علاقوں کی نسلوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے. اس وقت کے عام انسان کے پاس اپنی تکالیف کو دنیا تک پہنچانے کا کوئی آسان ذریعہ نہیں تھا. اور بس یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے ایک بہت عجیب اور گہرا موازنہ نظر آتا ہے. 1609 میں ایک پوری قوم نکال دی جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے. 1948 میں گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں اور خبریں وقت لے کر دنیا تک پہنچتی ہیں. لیکن پھر ہم آتے ہیں 9 اپریل 2017 پر. یونائیٹڈ ایئر لائنز والا واقعہ. جی، ایک ڈومیسٹک فلائٹ تھی، جہاز اوور بکڈ تھا، اور ایئر لائن کے عملے نے ڈاکٹر ڈیوڈ ڈاؤ نام کے ایک عام مسافر کو اس کی سیٹ سے زبردستی گھسیٹ کر نکال دیا. اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سب کو یاد ہے. بالکل. پوری دنیا کا انٹرنیٹ ایسے پھٹا جیسے کوئی عالمی جنگ چھڑ گئی ہو. ہر شخص کے ہاتھ میں فون تھا، ہر کسی نے ویڈیو بنائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسیز صرف ایک عام مسافر کے بارے میں بات کر رہی تھیں.
مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا وقت کے ساتھ عام انسان کی قدر و قیمت واقعی بڑھ گئی ہے، یا یہ صرف اس 1860 کی آواز ریکارڈ کرنے والی مشین سے شروع ہونے والے ٹیکنالوجیکل سفر کا عروج ہے کہ آج ہر شخص کے پاس ایک عالمی میگا فون موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ دونوں باتیں سچ ہیں۔ عوام کے پاس ٹیکنالوجی آنے سے دراصل طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ پرانے دوروں میں تاریخ صرف فتح کرنے والوں اور بادشاہوں کے بارے میں لکھی جاتی تھی۔ عام انسان کی چیخ تاریخ کی کتابوں میں جگہ نہیں پاتی تھی۔ صحیح، ان کی تو کوئی آواز ہی نہیں تھی۔ بالکل، لیکن آج اس سمارٹ فون نے اس چیخ کو ایسی طاقت دے دی ہے جو کسی عظیم سلطنت کے فرمان سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ انسانی حقوق اور فرد واحد کی عزت جو صدیوں سے صرف فلسفیوں کی کتابوں میں بند تھے، اب سوشل میڈیا پر لائیو براڈ کاسٹ ہوتے ہیں۔ فلسفیوں اور فنکاروں کی بات چلی ہے تو اس تاریخ کا ثقافت اور آرٹ سے بھی ایک عجیب رشتہ ہے۔ ہم نے جنگیں اور تباہیاں دیکھیں، لیکن آخر میں انسان اپنے دکھ، اپنی خوشی اور اپنے خیالات کا اظہار فن کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ اور اس میدان میں بھی 9 اپریل بہت زرخیز ہے۔ 1626 میں عظیم برطانوی فلسفی فرانسس بیکن کی وفات ہوتی ہے۔ 1959 میں جدید آرکیٹیکچر کے بانی فرینک لوئڈ رائٹ دنیا سے رخصت ہوئے۔ فرانسس بیکن وہ شخص تھے جنہوں نے انسانی ذہن کو اندھی تقلید سے نکال کر سائنسی طریقہ کار یعنی تجرباتی طرز فکر کی طرف لگایا، اور رائٹ نے ہمیں سکھایا کہ انسان اور اس کا بنایا ہوا گھر فطرت کے ساتھ کس طرح ہم آہنگی میں رہ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی تاریخ پر 1927 میں پیدا ہوئے ہمارے ممتاز اردو شاعر منیر نیازی، ایک ایسا شخص جس کے اشعار میں جنگل، ڈر، اکیلے پن اور خاموشی کی ایسی تصویر کشی ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ اور اگر ہم وقت کی اس پٹی کو تھوڑا اور آگے کھینچیں تو نئے دور کے پاپ کلچر آئیکنز بھی اسی تاریخ کو دنیا میں آئے۔ 1990 میں ہالی ووڈ اداکارہ کرسٹن سٹیورٹ اور 1999 میں وائرل سینسیشن اور ریپر لل ناس ایکس کی پیدائش۔ مطلب کہاں منیر نیازی اور کہاں لل ناس ایکس؟ بالکل، کہاں منیر نیازی کی گہرے دکھ والی اردو غزل اور کہاں لل ناس ایکس کا ماڈرن کنٹری ریپ، لیکن دونوں ہی 9 اپریل کی تاریخ کے سائے میں۔ یہی تو انسانی تجربے کی وسعت ہے۔ طریقے بدل سکتے ہیں، زبان بدل سکتی ہے، آلات بدل سکتے ہیں، لیکن انسان کی اپنے تجربات کو بیان کرنے کی خواہش، چاہے وہ منیر نیازی کے الفاظ میں ہو یا کسی جدید ریپر کی موسیقی میں، وہ ویسی ہی رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اظہار کا پیمانہ ضرور نیا ہوتا ہے، پر جذبہ پرانا ہی ہوتا ہے۔ واقعی، اگر ہم ان سب کڑیوں کو جوڑ کر دیکھیں، 1388 کے پہاڑوں میں لڑتی ہوئی ایک چھوٹی سی فوج جو اپنے جغرافی کے ذریعے ایک عظیم سلطنت کو گراتی ہے، کالک لگے شیشے پر انسانی آواز کی قید ہوتی لہریں، 737 اور کانکارڈ کی اڑانیں جنہوں نے ہواؤں کے معنی بدل دیے، اور ایٹم بم کی دہشت اور ناسا کا خلا میں قدم رکھنے کا جنون بھی۔ جی بالکل، اور ایک ملک بدر ہوتی ہوئی بے نام قوم سے لے کر ایک ایسے مسافر تک جس کو پلین سے نکالنے پر دنیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے، اور آخر میں فرانسس بیکن کی لاجک سے لے کر منیر نیازی کی شاعری تک 9 اپریل کسی ایک دن کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ایک چھوٹا سا مائکروکازم لگتا ہے۔ زوال اور عروج دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسانی ذہن میں ایک بہت گہرا اور بے چین کرنے والا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماضی کا ایک عام سا دن جسے اس وقت جینے والوں نے کسی عام منگل یا بدھ کی طرح گزارا ہوگا، اگر وہ اپنے اندر اتنی بڑی تاریخ، اتنی عظیم تباہیاں اور اتنے حیران کن انقلابات سمیٹے ہوئے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ آج اسی وقت کیا ہو رہا ہوگا۔ آج کے دن جس میں ہم سب اپنی ایک روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل، ہم ابھی یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، لوگ اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں، کوئی صبح کی چائے پی رہا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی معمولی سی خفیہ لیب میں کوئی ایسی ایجاد ہو رہی ہو جس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں۔ واہ، یہ تو بڑی پراسرار بات ہے نا؟ یا کسی بند کمرے میں کوئی ایسا فیصلہ لیا جا رہا ہو، یا کوئی ایسا سڑکوں پر نکلنے والا چھوٹا سا واقعہ ہو رہا ہو جو ٹھیک 100 سال بعد کی تاریخ کی کتابوں کا سب سے بڑا عنوان بن جائے۔ جن لوگوں کو آج ہم تاریخ کے عظیم کردار مانتے ہیں، وہ اپنے دور میں صرف اپنی روزمرہ کی جنگ لڑ رہے تھے۔
یہ ایسی بات ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہمارا ہر عام سا دن دراصل مستقبل کی تاریخ کا ایک بے حد خاص حصہ ہو سکتا ہے۔ انسان کو اگر کبھی ایسا لگے کہ وہ کسی بور سے عام سے دن میں پھنسا ہوا ہے، تو بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے دھماکے اور سب سے بڑی ایجادات دراصل انہی عام سے لگنے والے دنوں میں ہوئی تھیں۔ اب آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس پر ایک نئی اور گہرائی والی نظر ضرور ڈالنی چاہیے۔ اگلی بار ایسے ہی کسی دلچسپ مطالعے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جی، یہ تو تھا آج تاریخ کے آئینے میں۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، عنوان ہے زندگی۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگے گراں ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا انتہاں ہے زندگی۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔